آنا، خوش ہونا، یہ عبادت ہے، فرحت کا دن ہے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ آج کے دن امام نقی علیہ السلام کے گھر میں ماں صلی علی صحابی کہتا ہے میں پہنچا اور میں نے جا کر دیکھا کہ امام جو ہے وہ ارکان عید بجا لا رہے ہیں۔ تو میں نے جا کر سوال کیا مولا کیا آج بھی کوئی ان 4 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور عید مباہلہ کے علاوہ؟ امام نے فرمایا ہاں آج ہماری سب سے بڑی عید ہے۔ پھر امام نے رسول خدا کا ذکر کیا کہ میرے جد رسول خدا، اور پھر روایت ہے جناب حذیفہ ابن یمان سے کہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا دیکھا کہ جناب حسنین کریمین اور علی ابن ابی طالب کھانا تناول فرما رہے ہیں، رسول ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور میں نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں حذیفہ جانتے ہو آج کے دن میری بیٹی کے قاتلوں کی سزا کا دن ہے۔ یعنی اس وقت میں رسول بشارت دے کر گئے ہیں کہ جو واقعہ ہونا ہے میرے بعد جو واقعات ہوں گے، اور بالخصوص وہ واقعہ جو واقعہ کربلا ہے، اور اس میں عمر ابن سعد کی خیر خاص کر جو ہے وہ مرنے کا دن ہے۔ رسول فرماتے ہیں اس لیے آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ ہمارے قاتلوں کو خدا واصل جہنم کرے گا، ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اپنی زندگی میں رسول بتا کر گئے ہیں حضور، تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اور جس نے، میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کی خدمت نظر کرتا ہوں، ایک حدیث ہے حضور کہ ادخال السرور فی قلوب المومن عبادہ، کہ مومن کے دل کو خوشی سے بھرنا، اس کو خوش کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس پر آپ نے رکنا ہے۔ مومن کے دل کو خوش کرنا، مومن کے دل کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے۔ اور جو قلب زہرا کو خوش کرے، اور ہمارے آپ صاحبان، جو قلب زین العابدین کو خوش کرے، اگر کوئی بدبخت اس کے لیے زبان اٹھائے، اس کے لیے زبان کھولے، تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے حضور۔ آج کچھ منحوس ملا جو ہے وہ جناب مختار کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ مسلسل شروع سے یہی بات سنتے چلے آ رہے ہیں نا کہ امام کی زبان تو خدا کی زبان ہے، امام کا کلام تو خدا کا کلام ہے۔ یعنی امام کسی کے حق میں نہ کلام کرتے نہیں ہیں جب تک ارادہ پروردگار نہ ہو۔ اگر زمانے کا امام کسی کے لیے دعا کرے تو یہ دعا زمانے کا امام نہیں کر رہا، دراصل خدا چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو، اس لیے کہ امام خدا کے ارادے کا مظہر ہے۔ تو اگر امام زین العابدین نے جس شخصیت کے بارے میں دعا فرمائی ہو کہ اے مختار خدا تجھ پر رحم فرمائے، تو حضور باقی پیچھے کوئی بات نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ امام کی زبان سے کسی دعا کا صادر ہونا اس کے جنتی ہونے کا ثبوت ہے، وگرنہ امام دعا ہی نہ کرتے۔ تو کچھ افراد جو ہیں وہ جناب مختار کے بارے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قلوب محمد و آل محمد کو شاد کیا ہے، کہ یہی دن تھا، یعنی کل کا جو دن ہے، صبح کے وقت امام کے گھر میں دسترخوان سجا ہوا ہے، اور جیسے ہی سر آئے ہیں نا، اس وقت امام جو ہے ناشتے کا وقت تھا، اصحاب کو بلایا ہوا، بڑا اہتمام کیا ہوا، جیسے ہی سر آئے تو امام سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا خدا نے سجاد کی دعا کو قبول کر۔ اب جو سر لے کر آنے والا ہے اس نے سوال کیا کہ مولا کون سی دعا کو قبول کر لیا؟ کہا کہ جب میرے بابا کا سر ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا، اس وقت ناشتے کا وقت تھا، اس نے کہا سر کو یہاں رکھو، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو۔ اس وقت میری زبان سے یہ جملے نکلے تھے، پروردگار اس کو بھی جہنم واصل اس وقت کرنا کہ اس کا سر بھی میرے سامنے اسی وقت آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ اور خدا نے سجاد کی دعا کو قبول کر